انفارمیٹیو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ دوستوں، بحر اقیانوس کے مغرب امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ایک تکون کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایسے پراسرار واقعات جنم لے چکے ہیں جن کا معاملہ ابھی تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی، پھر بھی لوگ اور جدید ترین دنیا کے سائنسدان اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی واضح دلیل آج تک نہیں دے پایا جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سمندر کی ان گہرائیوں میں کیا راز دفن ہے، اور یہاں سے گزرنے والے سمندری جہاز، بحری جہاز کہاں چلے جاتے ہیں اور آج تک ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بحر کاہل سے 100 کلومیٹر دور کے ارد گرد کے جزیروں پر ایک اور سمندری حصہ جو کہ اسی طرز پر پراسرار ہے، اس حصے کو ڈیول سی یا شیطانی سمندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس برمودا ٹرائنگل اور ڈیول سی کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان کا سائنسی اور مذہبی مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں برمودا ٹرائنگل کی طرف۔ یہ علاقہ 300 جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے جس کی آبادی 6500 افراد پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر جزائر یہاں غیر آباد ہیں، یعنی کہ صرف 20 جزیروں پر انسان بستے ہیں۔ پچھلے 400 سالوں سے لوگوں کی کوشش رہی کہ وہاں جا کر آباد ہو سکیں، لیکن جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی یہاں آ کر آباد نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے علاوہ تمام بحری اور بری جہاز اس علاقے سے دور رہتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے لکھی گئی کتاب 11 اکتوبر 1992 کو کولمبس نے لکھی۔ ان کے مطابق انہوں نے اور ان کے دوستوں نے ایک سمندری سفر کیا اور انہوں نے سمندر میں ایک محسوس قسم کی روشنی دیکھی۔ ان کے مطابق اس وقت ان کے کمپس درست ڈائریکشن نہیں دکھا رہا تھا، مطلب یہ کہ یہاں عجیب طرح کی میگنیٹک ویوز موجود تھی اور بہت ہی غیر معمولی حرکات اس حصے میں دیکھی گئی، جبکہ برمودا ٹرائنگل کے حادثات سے جڑا واقعہ 18ویں صدی میں پیش آیا۔ 1813 میں امریکہ کے نائب صدر کی بیٹی برمودا ٹرائنگل میں غائب ہوگی، جبکہ وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے نیو یارک جا رہی تھی۔ جس کشتی پر وہ سوار تھی وہ اس وقت کی مشہور ترین کشتی تھی اور اس کشتی کا کپتان بہت قابل کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے بہت کوشش کی لیکن اس کی بیٹی کا سراغ کہیں نہ مل سکا۔ اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی کہ 1814 میں ایک اور بحری جہاز اسی برمودا ٹرائنگل کے ارد گرد غائب ہو گیا۔ اس جہاز کا کپتان بھی بہت مشہور اور ماہر کپتان مانا جاتا تھا اور اس کے بعد کئی جہاز یکے بعد دیگر غائب ہوتے چلے گئے۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تب پیش آیا جب ایک جہاز ٹرائنگل پہ ایسے تیرتا ہوا نظر آیا کہ اس جہاز کے تمام لوگ غائب ہو گئے تھے اور کھانے کے ٹیبل پہ کھانا اس طرح موجود تھا جیسے ابھی کوئی کھاتے کھاتے اٹھ کر چلا گیا ہو، اور اس جہاز پر کسی حادثے کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ اس طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جب ایک جہاز برمودا ٹرائنگل کے پاس بغیر عملے کے لاوارث تیرتا ہوا ملا، لیکن لوگ حیران اس وقت ہوئے جب ایک عرصے تک اس جہاز کو غرق دکھایا جاتا رہا، لیکن سالوں گزرنے کے بعد یہ جہاز تیرتا نظر آ رہا تھا لیکن تمام مسافر اور عملے کے بغیر، اور ریکارڈ کے مطابق سالوں پہلے یہ جہاز ڈوب گیا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالوں بعد ایک ڈوبا ہوا جہاز سطح سمندر پر کیسے تیر سکتا ہے؟ دوستو، 1850 سے لے کر اب تک برمودا ٹرائنگل میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، مگر 1945 میں یہاں سے فضائی طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب فلوریڈا سے 10 طیارے تربیت کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی پہ 2 طیارے غائب ہو گئے، اور اسی سال 5 طیارے مزید غائب ہوئے، اور ان طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے جو فضائی طیارے جاتے تھے ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ دوستو، امریکہ کے نقشوں پر برمودا ٹرائنگل کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اور کئی سائنسدانوں نے ان سرگرمیوں کا انکار کیا، جبکہ کچھ سائنسدانوں نے اس کی وجہ غیر معمولی مقناطیسی شعاعوں کو رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک سمندری پراسرار حصے کی، یعنی کہ ڈیول سی یا ڈریگن ٹرائنگل کی۔ اس کی تاریخ میں منگول حکمران قبلائی خان کا ذکر بھی موجود ہے، جس نے 2 بار 13ویں صدی میں جاپان پر قبضے کے لیے کوششیں کی، مگر حملے کے لیے آتے ہوئے اس کے جہاز پانی میں ڈوب گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس جہازوں میں اس وقت 40,000 کے قریب لوگ موجود تھے، جس کا آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس ٹرائنگل پر بحث صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور کوئی بھی سائنسدان متفقہ رائے پر نہیں آتا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں ٹرائنگل کے درمیان کوئی طاقت تو ضرور موجود ہے جو کہ شیطانی ہے، کیونکہ وہاں کمپس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جہازوں کا اچانک تیرتے ہوئے ملنا، وہ بھی عملے اور مسافروں کے بغیر، یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے، اور تمام سائنسدان اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی حتمی رائے نہیں دیتے۔ دوستو، اب ہم ان رازوں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر ہم قرآن اور حدیث میں اس سے متعلق کوئی حوالہ تلاش کریں تو سب سے پہلے حضرت امیم داری کی روایت کردہ حدیث کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ حضرت امیم داری پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، مگر بعد میں انہوں نے آقا دو جہاں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے پیچھے بہت اہم واقعہ تھا جو کہ سمندری حصے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس روایت کے مطابق ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ امیم داری نے مجھے ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو میں تمہیں دجال کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ لہم اور جزم قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوئے، مگر ان کا جہاز سمندر کی لہروں کا شکار ہو کر مہینہ بھر ادھر ادھر گھومتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اور اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کے جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے، بالوں کی کثرت سے اس کی جسامت بھی دیکھنا مشکل تھی۔ تمیم داری نے اس جانور سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، آخر تم کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، میں حساسہ ہوں۔ تمیم داری نے پوچھا، حساسہ کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کو خوف ہوا یہ آدمی کہیں شیطان نہ ہو اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا وہ تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کو گھٹنوں سے لے کر ٹہنوں تک باندھا گیا تھا، اور وہ ایک لوہے کی زنجیر میں قید تھا جس کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ تمیم داری نے اسے سوال کیا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تمہیں جلد پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت تمیم داری نے جواب دیا، ہم عرب سے ہیں، اور اپنے تمام سفر کی داستان سنائی، مجھے بیسان کے نہلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری نے جواب دیا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اس باغ کے درخت پہ پھل آتے ہیں؟ تمیم داری نے جواب دیا، ہاں آتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے جیر تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، کیا لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے ساتھ جنگ کی اور وہاں ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ تمیم داری نے اس شخص کو تمام باتیں بتائی اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں پر غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کئی صدیوں سے پیدا ہو چکا ہے اور صرف رہائی کے لیے اجازت کا منتظر ہے، اور وہ ایک جزیرے میں لوگوں سے دور کہیں قید ہے، اور وہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہے، اور اس کے کارندے اس کو لمحہ بلمحہ دنیا کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا 3 بار زمین پر مارتے ہوئے کہا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن میں ہے بلکہ مشرق میں ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو برمودا ٹرائنگل کے کناروں پر صرف امریکی تہذیب موجود ہے، اور یہی تہذیب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال اگر میری موجودگی میں آیا تو تم میں سے جس کا سامنا اس سے ہو وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے تاکہ اللہ پاک تم کو اس کے فتنہ سے بچا دے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ پہ ان ٹرائنگل کے راز فاش ہو چکے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان پر برمودا ٹرائنگل اس راز کو فاش کیا جا سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کیجئے اور اپنی ضروری رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔